روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے جو مسلمان کو مجاہد اور ریاضت کی بھٹی میں سے گزار کر کندن بنائے جانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزے 15 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض کیے گئے اور اس بابت رب کائنات نے حکم فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ میں تم میں سے جو اس مہینے کو پاؤ وہ اس کے روزے رکھے۔ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ یہی وہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی رحمت و برکات الہیہ کا نزول ہوتا ہے اور انسان کے دل میں اس مہینے کا احترام پیدا ہوتا ہے، جس کی بنا پر قلب انسانی دنیاوی افعال سے الگ ہوتے ہوئے عبادات کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں برائی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، قبروں سے عذاب کو موقوف کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے مدرجہ بالا آیت مبارکہ کی آخر میں روزے کے الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس ماہ تقوی و پرہیزگاری کی دولت کو حاصل کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تقوی کے حصول کو رمضان کے روزوں سے مشروط کیوں کیا، حالانکہ پرہیزگاری اور تقوی دیگر عبادات، نوافل، تسبیحات، حسن اخلاق اور حسن کردار سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ رمضان اور تقوی کو لازم و ملزم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تقوی کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان دنیا کی خواہشات کے بندھن سے آزاد نہیں ہو جاتا، اور ماہ رمضان خواہشات نفس کے بے لگام گھوڑے کے لیے لگام کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب انسان ماہ رمضان میں روزے کی آگ جلاتا ہے تو وہ آگ نفس کی شیطانی خواہشات، نفسانی خواہشات، دنیاوی لالچ اور ماوی چاہتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور اس جلنے سے پیدا ہونے والی توانائی سے روح کو جلا ملتی ہے اور نفس کمزور و لاچار ہو جاتا ہے۔ ہمارا دل روح اور نفس کے درمیان مولک ہے۔ اگر روح طاقتور ہو تو دل کو متاثر کرتی ہے اور اسے بھی ملا اعلیٰ کی لذتوں سے آشنا کرتی ہے، جس کے نتیجے کے طور پر دل تجلیات الہیہ کے انوار سے منور ہوتا ہے۔ گویا تجلیات الہیہ کے حصول کے لیے قلب اسی صورت قابل ہوگا جب روح پاکیزہ اور مقدس اور طاقتور ہوگی، لیکن روح کی طاقت بغیر تقوی کے ناممکن ہے، اور تقوی کا حصول صرف اور صرف مجاہدات اور ریاضات سے ہی ممکن ہے، اور مجاہدہ اور ریاضت کا بہترین طریقہ روزہ ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا تقاضا کرتا ہے، مگر روزے کا مقصد فقط ان 3 چیزوں سے پرہیز کرنا نہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان تمام افعال بد سے باز رہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہو اور ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانا بھی موجود ہو، مگر پھر بھی وہ کھانے اور پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا، بلکہ اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، حالانکہ یہ چیزیں جائز اور حلال ہیں، مگر چونکہ اللہ رب العزت نے ان جائز و حلال چیزوں کو حالت روزہ میں کچھ وقت کے لیے منع فرما دیا، اس لیے مسلمان رضا الہی کے حصول کے لیے ان جائز و حلال اشیاء کو کچھ وقت کے لیے ترک کر دیتا ہے۔ گویا مسلمان اگر حلال اشیاء سے حکم الہی کے تحت باز آیا تو وہ افعال اور اشیاء جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے ان سے بچنے اور دور رہنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، مثلا شراب نوشی، بدکاری، جھوٹ، غیبت، چغلی، رشوت اور غصہ وغیرہ۔ تو انسان ان حرام و ناجائز افعال سے باز کیوں نہیں آئے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر روزے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ رمضان المبارک کے ایک مہینے میں ان افعال سے بچنے کی مشق کروائی جاتی ہے تاکہ باقی 11 مہینے بھی انسان اپنے آپ کو ان افعال بد سے دور رکھے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان پر زندگی بھر کے لیے حرام کیا۔ گویا روزے کا مقصد افعال بد سے بچنے
اور دل میں خوف خدا کو ہمیشہ کے لیے اجاگر کرنا ہے، جس سے پرہیزگاری اور کرشمہ پیدا ہوتا ہے جو قلب و باطن کو روحانیت اور نورانیت سے جلا دیتا ہے۔ روزے سے انسان کے اندر صبر اور فکر کا مادہ اجاگر ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان صبح سحری سے لے کر افطاری تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے تو اس سے قلب انسانی میں صبر اور شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ روزے سے معدہ خالی ہوتا ہے، جس سے اس کی صفائی ہوتی ہے، اور جب معدہ صاف ہو تو پھر ذہن میں فکر پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اگر معدہ خوراک سے بھرا ہو تو ذہن بوجھل اور سستی کا شکار رہتا ہے، اور جو ذہن سست اور بوجھل ہو وہاں سوچ اور فکر پیدا نہیں ہو سکتی۔ روزے کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے اس سے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزے دار کے لیے حضور اکرم علیہ السلام نے روزے کے عوض خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ باب الریان سے مراد جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ حضور اکرم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ جس کا نام الریان ہے، روزہ قیامت اس میں روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا الریان میں داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور کوئی دوسرا اس دروازے میں داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ روزے دار اس دروازے میں داخل ہو جائیں گے، ریان بند ہو جائے گا اور کوئی دوسرا اس دروازے میں داخل نہیں ہوگا۔ روزے کی فضیلت یہ ہے کہ ہر روز افطاری کے وقت 10,000 جہنمیوں کو جہنم میں سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان کی ہر رات افطاری کے موقع پر 10,000 افراد کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے روزے دار کے منہ کی ہوا کو مشک سے بھی زیادہ معتبر قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی ہوا اللہ کے نزدیک یوم قیامت مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضروری مدد کروں گا ماسوا کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ روزے دار کے لیے روزے کی جزا بھی تمام افعال نیک سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یاد رہے کہ روزے کی یہ عظیم فضیلت و جزا انسان اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب روزے کے لوازمات و تقاضوں کو پورا کرے، کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ جھوٹ، چغلی، رشوت اور دیگر اس طرح کے افعال بد سے بچنے کے ساتھ ساتھ عبادات، حسن اخلاق اور نرم دلی کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جس نے جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر روزے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیا ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔